الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاۃ والسلام علی محمد المرشد بکا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لا تعداد حمد و ثناء اسی مالک کے کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات صدور ہے۔ یہ آسمانوں میں سورج اسی کے فضل کی نشانی ہے، یہ چاند کا چمکنا اسی کی رحمت کی نشانی ہے، یہ انسان کی زندگی، انسان کی موت اس کی کرم نوازیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس نے انسان کو اولاد عطا کی، درختوں کو پھل عطا کیے، ہر ذی روح کو ایسا نظریہ عطا کیا کہ جس نظریے میں نہ انسان اکیلا رہتا ہے نہ درخت اکیلے رہ جاتے ہیں، یعنی ایک سوچ انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائے۔ وہ کرم نوازیاں کرتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ انسان ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو ہاتھ میں بھی اس کی برکت نظر آتی ہے، انسان اپنے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو چہرے میں بھی اس کا نور نظر آتا ہے، انسان اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو دل میں بھی اس کی رحمت نظر آتی ہے، انسان اپنی آنکھوں کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے کرم کے انوار و تجلیات کی نشانیاں نظر آتی ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی، وہ کرم نوازیاں کرتے ہوئے کمیاں نہیں کرتا، بندہ پھر بھی اس کی سجدہ ریزی میں کمیاں کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے انسان کی پیشانی ہو، سجدہ اس رب العالمین کا ہو، پھر ہی زندگی کا ہنر باقی رہتا ہے۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ تو جان ہیں کائنات کی، عشق ہیں کائنات کا، رونق ہیں کائنات کی، یعنی وہ مصطفیٰ اتنے سونے ہیں۔ ربا تو نے کائنات کو سب سے حسین چیز کیا عطا کی؟ کیا سورج تیری رحمت کی نشانیاں ہیں؟ کیا چاند تیری رحمت کی نشانیاں ہیں؟ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ بچے کی تربیت، بچے کا زیب و ذہن بھی ایک رب کے فضل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے بندہ فصل پر محنت کرے تو ایک دن کامیاب ہوتا ہے، گھر میں سال کی روزی آ جاتی ہے، قرضے اتر جاتے ہیں، رب مہربانیاں کر دیتا ہے، انسان کے گھر میں آسائش آ جاتی ہے، اور جب بندے کے گھر اولاد پیدا ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے میرے خاندان اور میری نسل کے چلنے کا سبب رب نے پیدا کر دیا۔ شاہ صاحب ہم بڑی کرتے ہیں، بچے کو سکول بھیجتے ہیں، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے، اونچی گاڑیوں میں بھی بیٹھنے لگ جاتا ہے، رزق بھی کمانے لگ جاتا ہے، تو مجھ سے کسی نے پوچھا کیا میں کامیاب ہو گیا؟ کیا میری نسل کامیاب ہو گئی؟ تو میں نے کہا نا، کامیابی نسل کی یہ نہیں کہ اچھا کاروبار مل جائے، اچھی دنیا اور مل جائے، اچھے جناب مال مل جائے، نسل کی کامیابی یہ ہے بچہ بولنا شروع کرے تو اللہ اللہ سے شروع کرے، بچہ جینا شروع کرے تو محمد کی غلامی سے شروع کرے، اور کوئی پوچھے بھائی تمہارے گھر روزی کیسے آتی ہے تو وہ کہے میرے مرشد کا، میرے باپ کا مجھے حکم ہے، حلال تم نے کمانا ہے، کمی وہ ذات نہیں تمہیں آنے دے گی۔ عشق انسان کے لیے ایک علیحدہ رتبہ ہے، عشق کفن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے مرشد حضور بہو سلطان فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، یعنی ایمان کی سلامتی ہر کوئی مانگتا ہے لیکن عشق کی سلامتی کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن جو مانگتے ہیں ان سے بھی تو پوچھیں کہ سجن کے آ جانے سے ان کے دل میں کون سی بہار آتی ہے۔ تو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں آوے ماہی تینو اللہ گھن آنے، آوے ماہی تینو اللہ گھن آنے، ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں، ہجر تیرے وچ اکھیاں انج وسیاں، جی ساون دیاں کڑیاں ان اکھیاں، رونا ادوں دا سکھیا جدو واقف تیریاں بنیاں، غلام فریدا
رونا اودو مکسی جدو بجیاں کفن دیاں لیرا۔ جناب من عزت کی نشانی یہ نہیں کہ تم دل میں جیب میں کوئی دنیا کی عزت لے کے بیٹھے ہو، کامیابی یہ ہے آنکھ ہو تو مصطفیٰ کے دیدار کی چاہ ہو، دل میں دھڑکن ہو۔ وہ اس کو دھڑکنا نہیں کہتے، سارے کہتے ہیں جی دل بڑا دھڑکتا ہے، لیکن جس کو دل کے دھڑکنے میں یار کے عشق کی نشانیاں نظر نہ آئیں، جناب من وہ دل دھڑکتا نہیں، دل اصل میں دھڑکتا وہ ہے دھڑکے یہاں، کرم مدینے والے کی طرف سے وہاں سے ہو جائے۔ سارے کہتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، میں نہیں مانتا کہ آنکھ دیکھتی ہے۔ آپ کہیں جی کیسے نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں جو ہر کسی کو دیکھ لے وہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جوان لوگ بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے لوگ بھی عشق کر کر کے یہاں تک آئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا پاک ہوں۔ یہ قاری صاحب نے بھی جوانی میں ایسا عشق کیا ہے کہ یہ بھی اپنے محبوب کے بغیر ایک پل نہیں گزارتے تھے۔ تو جناب من ایک بندے کو چوٹی کا عشق ہو جائے اور فصل میں بیٹھا ہو تو اپنے آپ جناب وہ فصل کاٹ رہا ہو، سامنے سے خوبصورت ترین انسان گزرے، کیا وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا؟ اگر چل پڑے تو دنیا کہے گی عشق جھوٹا تھا، اگر سچا ہوتا تو اپنے یار سے کسی کو حسین نہ سمجھتا۔ لیلا مجنوں سے پوچھو تو صحیح لیلا کس رنگ کی تھی، وہ کہتا ہے رنگ کو چھوڑو، لیلا سے سونا کوئی نہیں تھا، لیلا سے حسین کوئی نہیں تھا۔ جگ میں شہامت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، روشنیاں بڑی ہے، لیکن حسن کا معیار دیکھنا ہو، جن کے دل پر پہرا محمد عربی کا لگا ہو وہ کسی کو حسین نہیں جانتے، ان کے لیے حسن یہ ہے کلمہ بھی مدینے والا کا ہو، ذکر بھی مدینے والے کا ہو، سوچیں بھی مدینے والے کی ہوں، اور جناب من جن کی ہر ذات کے ہر پہرے میں محمد کا عشق سما جائے، اس کو سکون دنیا میں نہیں آتا، اس کو سکون مدینے والے کو دیکھ کے ہی آتا ہے۔ آنکھ ہر کسی کو دیکھ لے تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس کو محمد کا دیدار میسر نہ ہو، جس کو سجن کا دیدار میسر نہ ہو وہ حسین نہیں ہو سکتا، نہ وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ آؤ مدینے کی طرف چلتے ہیں، مصطفیٰ کے لب و لہجے کو آزما کے دیکھ کے سن کے دیکھتے تو صحیح ہیں سونا کتنا سونا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تشریف فرما تو میں روز دیکھتی ہوں کہ ہم نے ایک بکری کا میمنہ رکھا ہوا ہے، بچہ رکھا ہوا ہے، تو وہ ہمیں اس کے چارے کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پوچھا کہ کیوں نہیں پڑتی؟ کہتے ہیں وہ بچہ ہے باہر نکل جاتا ہے کھاتا پیتا رہتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ گھر کب آتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں جب میرا مٹھن محمد گھر آ جاتا ہے تو وہ میمنہ سامنے بیٹھ کے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دن پاک مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ جی یہ ہر وقت ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، لیکن جب آپ حرم میں تشریف لاتے ہیں تو یہ گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو نہ روزی کی فکر ہوتی ہے نہ جان کی فکر ہوتی ہے۔ تو جناب من میرے سونے مصطفیٰ کہتے ہیں اس کے دل کا وارث میں محمد بن گیا ہوں، یہ رزق باہر سے کھاتا ہے اور سکون مجھے دیکھ کے حاصل کرتا ہے۔ جناب من آؤ مدینے کے تاجدار کی کچھ باتیں کر لیں۔ میرے سونے مصطفیٰ مدینہ شریف سے یوں ٹہلنے کے لیے نکلے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فارسی کا ایک مقولہ ہے، حکمت والے کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تدبیر والا جب بھی تدبیر کرتا ہے اپنی تدبیر کو سوچ کے چلتا ہے۔ جناب من اچھے خطیب کی عادت یہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی ساری باتیں نہیں سنانے لگ جاتا، ہر بات کے سنانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور آخر میں لب لباب دیتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا اٹھنا بھی حکمت، مصطفیٰ کا بیٹھنا بھی حکمت، مصطفیٰ کا چلنا بھی شریعت، مصطفیٰ کا مسکرانا بھی شریعت۔ اوہ تیرے میرے جیسا بندہ ہو تو ہماری اداؤں پر کوئی غور نہیں کرتا، محمد مسکرائے تو چاند مسکرا کے کہتا ہے مجھے دیکھنے میں اتنا حسن نہیں جتنا حسن مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی
मुर्शिदी या नबी या नबी। आओ इश्क के कुछ मनाजिल तय करें। मुस्तफ़ा करीम मदीना शरीफ से ज़रा निकले। मुस्तफ़ा करीम मदीना शरीफ से निकले तो यूं जंगल की तरफ टहलने लग गए। अब मुस्तफ़ा को पता हो कि मुस्तफ़ा ख़ुद चले हैं या रब के फ़ज़ल से उन पर मेहरबानियाँ वही की हुई हैं तो मुस्तफ़ा चलने लग गए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा वो हैं जो नमाज में खांसी भी करे तो उम्मत ने संभाल के रखी है, और वो खांसी उम्मत ऐसे ही रहेगा नहीं जाने देती। जब मुस्तफ़ा खांसी करें तो आगे वाला समझ जाता है कि मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ ले आए हैं, अब मैं मुसल्ला इमामत छोड़ दूं। जनाब सिद्दीक़ अकबर जमात फरमा रहे थे तो मुस्तफ़ा करीम अलालत से उठकर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेके आए तो आपने हल्की सी खांसी की। सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि इस खांसी का मकसद जनाब अलालत नहीं है, इसका मकसद ये है अब इमामत का वारिस मोहम्मद आ गया है। अब इमामत जाने मोहम्मद जाने, अब शरीयत जाने मोहम्मद जाने। और यूं भी कैसे हुआ है कि कोई इमाम अपनी जगह छोड़ के किसी को इज्जत दे तो सिद्दीक़ अकबर जानते हैं जिसकी वजह से सजदे में जीनत मिली हो और सुभान रब्बी अला में पाकियां रब ने रख दी हों, उसके लिए सजदे भी छोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए नमाजें भी छोड़नी पड़ती हैं। जनाब मन अब मुस्तफ़ा करीम जंगल की तरफ टहलना शुरू हुए तो आप देखते हैं कि चंद शिकारियों ने शिकार में एक हिरन को बांधा हुआ है। तो अब जब मुस्तफ़ा करीम पास से गुजरने लगे तो मुस्तफ़ा करीम ने देखा और ठहर गए। इतने में हिरनी बोल उठी और उसने बोलते हुए कहा, सलातो वस्सलामो अलैका या सैयदी व या सनदी या रसूलल्लाह। सोनिया तू इतना सोना है, मैं कैद में भी हूँ, मुझे अपनी कैद भूल गई है, मुझे तुझ पर पढ़ना दरूद नहीं भूला। जनाब मन अब मुस्तफ़ा से वो कहती है, सोनिया तू तो शाफ़े रोज़े जज़ा है, तेरी शफात जैसी किसी की शफात नहीं, तेरे करम नवाजी जैसी किसी की करम नवाजी नहीं। तो अल्लाह का महबूब है, तो मुस्तफ़ा है, तेरी जुल्फ़ें इतनी सोनी हैं, लाखों हसीन तेरी जुल्फ़ों के पेच पर कुर्बान हो जाएं। मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, मेरी औलाद भूखी है, मैं उनके लिए कुछ चारा लेने के लिए आई थी ताकि मैं उनको दूध पिला सकूँ, तो इन्होंने मुझे कैद कर लिया है। या रसूलल्लाह जी आप मेरी सिफारिश करें ना, ये मुझे छोड़ दें, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं वापस ज़रूर आऊँगी। मुस्तफ़ा करीम ने कहा, ऐ लोगो अगर कुछ मांगो तो दे दोगे? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हमारे बख्त मुस्तफ़ा हमसे मांग रहे हैं, हम पर अल्लाह की करम नवाजी के। जनाब मन आप अपने घर को सजाएं बनाएं, घर में खुद बैठे रहें तो घर के आंगन का मज़ा नहीं, उस घर को कोई सजन आके कहे कि इतना सोना बनाया है। और जनाब मन घर टाइलों और ईंटों से सोना नहीं होता, घर सजन के कदमों से सोना होता है, घर यार की याद से सोना होता है। नमाज तब तक हसीन नहीं होती जब तक दिल में मोहम्मद ना हो और जुबां पर अल्लाह का जिक्र ना हो। जनाब मन अब उन्होंने कहा, सोनिया इतने हमारे वक्त के सजन हमारे अंदर आ गया है, आपके लिए तो दोनों जहान कुर्बान हैं। आप मुसलमानों के मुस्तफ़ा ज़रूर हैं लेकिन हमारा दिल भी आपके नैनों में अटका हुआ है। तो कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको थोड़ी देर मोहलत करो, मोहलत दो ताकि ये अपने बच्चों को कोई खाना पिलाना कर आए। अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन्होंने हिरना खोल दिया, खोल के उसको जाने दिया। अब तारीख़ वाला कहता है, ना उन्होंने मुस्तफ़ा ने कहा कि ये वापस आएगा, ना उसने कहा कि सरकार आप कह रहे हैं कि ये वापस आएगा, और ये वापस आए या ना आए उन्होंने शक ना किया। उन्होंने कहा ये इतना सच्चा है, इतना सच्चा है, सादिकुल अमीन है, दुनिया की हर चीज़ में शक हो सकता है, मोहम्मद की ज़ुबान में शक नहीं हो सकता। जनाब मन अब हिरनी चली गई, मुस्तफ़ा वही इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर बाद हिरनी दोबारा वापस आ गई। तो अब जनाब मन उन्होंने कहा कि सोनिया ये तो वादे के मुताबिक वापस आ गई है, तो अब मकसद तो ये था कि सरकार ने पूछा आपने इसका करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि सरकार हमने इसको पकाना है।
کھانا ہے اپنی روزی کے لیے۔ جب واپس آئی نا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے ہیں سرکار ان سے عرضی پیش کریں، انہوں نے کہا میں نے سرکار کا وعدہ ہے شفاعت کا، میرا وعدہ میں نے پورا کر لیا، اب جان بھی چلی جائے میری اولاد بھوکھی نہیں، مجھے فکر نہیں۔ تو اس نے ابھی نہیں بولی، مصطفیٰ کریم نے کہا آج تم محمد کی بات مانو گے، کل حشر کو محمد رب کے بارگاہ میں تمہاری بات کروا دے گا۔ اور یاد رکھو انہوں نے کہا کوئی اور بات بنائے نہ بنائے، جن کی بگڑی محمد بنا دے کوئی ان کی بگڑی خراب کر ہی نہیں سکتا۔ جناب من عشق کا عروج یہ ہے سجن سامنے ہو اور تم اس کا دیدار کرتے چلے جاؤ۔ ناز عشق یہ ہے کہ دلبر تمہارے سامنے ہو، اور ناز موت یہ ہے کفن تمہارے گلے میں ہو اور فرشتہ تم سے یہ سوال نہ پوچھے من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی و امام کون ہے۔ جناب من یہ زندگی کا سرمایہ نہیں کہ جو تجھ سے پوچھا جائے، ہم محمد کے امتی ہیں، ہم سے بس یہی سوال ہونا چاہیے ما کنت تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو عاشق جھوم کے پیر میرے علی شاہ کی زبان میں بولے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور پھر میرے علی شاہ دھیمے لہجے میں کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، اوے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ کمال یہ نہیں کہ تم مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہو، کمال یہ ہے مصطفیٰ تجھ سے اپنا ذکر کروا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ انسانات، یہ سبزہ سب اپنی ذات کے لیے تخلیق کیا، اور تم درود پڑھو نہ پڑھو، رب نے اس فصلوں کو سبزی اس لیے عطا کی ہے کہ یہ ہر وقت میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جناب من عزت کی نشانی یہ ہے تم پڑھو یا نہ پڑھو، مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے بڑے ہیں۔ لیکن سوچو تو صحیح، بندہ جا کے مصطفیٰ کو، محدثین فرماتے ہیں جب عاشق عشق میں آ کے درود کی مستیاں اپنی زبان سے دل تک سموتا ہے نا، تو فرشتہ جا کے کہتا ہے سرکار فلاں بن فلاں قوم فلاں ساکن فلاں آج اس نے آپ پر اتنی دفعہ درود پڑھا ہے۔ جناب من اس سے بڑے بخت کیا، سرکار کی سماعت۔ اور میں گندے کا نام مصطفیٰ کی ذات کی طرف، امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں ایک نکتے کی بھی نجس کا اگر تم تصور کر لو گے تو خارج از ایمان ہو جاؤ گے۔ سرکار کے قریب تو گندگی جا ہی نہیں سکتی۔ ارے رب کہتا ہے میں نے اس کی اہل بیت کو اتنا پاک کر دیا ہے، محمد تو پھر پاکوں میں سب سے پاک ہے۔ جناب من اب سوچو تو صحیح، جب درود قبول ہو جائے بندہ پلیت نہیں رہتا۔ پلیت ہم بڑے گندے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن فکر ایک دفعہ کرو تو صحیح، ایم این اے سے یاری ہو تو وہ تمہارا نام زبان سے لے لے تو تم سارے جگ کو بتاتے ہو اس ضلع کا، اس حلقے کا جو ایم این اے ہے میری اس سے یاری ہے، وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میری صورت بھی جانتا ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ دنیا والا کوئی تمہارا نام لے لے تو تمہارا چاہ ختم نہیں ہوتا۔ سوچو تو صحیح، سماعت سرکار کی، نام میرا۔ اور جناب من محدثین فرماتے ہیں پھر سرکار ادھر ہے نہیں، سرکار فرمائیں گے فلاں بن فلاں جس نے مجھ پر درود پڑھا ہے میرے محمد کی نگاہیں بھی اس کی طرف ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ زبان جس کو رب ینطق عن الہوا کی سند عطا کرتا ہے، رب کہتا ہے میرا سونا ہے، آپ نہیں بولتا، سونا میں بولتا ہوں، حکم فرماتا ہوں تو میرا مصطفیٰ بولتا ہے۔ ینطق عن الہوا کی زبان کی صورت رکھنے والا ہے، اس کی زبان کئی وحی کے محتاج ہوتے ہیں، مصطفیٰ وہ ہے جس کی زبان سے رب کی وحیاں جاری ہوتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام، اس کی سادہ مثال یہ دوں کہ یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے اس کمرے میں گئے جو 7 دروازوں والا تھا، تو وہاں جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا، نبی جانتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، نبی جانتے ہیں کہ شر کس میں ہے، برکت کس میں ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں،
لیکن جانتے ہوئے بھاگے نہ، انتظار کر رہے تھے کہ کب وحی آئے، کب مجھے حکم ہو۔ اور جب رب کا حکم ہوا تو میرے یوسف بھاگنے لگ گئے، دروازے کھلنے لگ گئے۔ ارے یوسف دوسرے نبی وہ ہیں جو وحی کا انتظار کرتے ہیں کوئی امر کے لیے۔ محمد وہ ہے چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، میرا رب اس کو بھی شریعت بنا دیتا ہے۔ جناب من، عزت کی نشانی یہ ہے، سنو تو صحیح، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ زبان اطہر میرے مصطفیٰ کی ہے اور نام میرے جیسے کا۔ زبان اطہر میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ارے مرشد تمہیں جانتا ہو، یہ بھائی ہمارے شاہ جی حضور کے طالب ہیں، تو آگے آدھے گھنٹے سے مجھے شاہ جی حضور کی باتیں سناتے چلے جا رہے تھے۔ نہ ان کا ذوق کم ہو رہا تھا، نہ ان کا شوق کم ہو رہا تھا۔ کوئی مرشد پیار کرے تو مرید کا نہ ذوق کم ہوتا ہے نہ شوق کم ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو بتاتا ہے بڑے بڑے مرشد ہوں گے، پر جو مرشد مجھ سے پیار کرتا ہے وہ نہ کوئی مرشد کسی مرید سے کرتا ہے، نہ میرا مرشد کسی اور مرید سے کرتا ہے۔ مرید کو مان ہوتا ہے کہ اس کا مرشد اس سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑا مان کیا ہوگا؟ میرے جیسے گندے سے محمد مصطفیٰ پیار کرنے لگ جائیں۔ وہ گندگی تب تک ہے جب تک ہم نے مصطفیٰ کا دامن نہیں پکڑا۔ یوں مصطفیٰ کا دامن پکڑتے گئے، رب عزتیں بھی عطا کرے گا، رفتیں بھی عطا کرے گا۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی نظر میں کوئی فیض نہیں ہوتا اس کے دم میں بھی کوئی فیض نہیں ہوتا، جس کی نگاہ کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، جس کی دعا کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اس کے تویزوں سے بھی کام نہیں چلتا۔ جناب من، مرشد کامل وہی ہوتا ہے دل میں محمد کا بسیرا ہو، زباں پر ذکر حیدر کرار ہو، وہ غلام مصطفیٰ کا ہو، نہ اہل بیت کا دشمن ہو، نہ صحابہ کرام کا دشمن ہو، اور نہ جناب کرام اولیاء کا دشمن ہو۔ مصطفیٰ کا غلام تو وہ ہے دل میں بسیرا ان ساروں کا ہو اور منہ مدینے کی طرف ہو۔ جب بندہ درود پڑھے تو نجف والے کی طرف سے بھی خیر ہو جاتی ہے، مدینے والے کی طرف سے بھی خیر ہو جاتی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں جناب من عزت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یکم شعبان المعظم کو مائی پاک زینب اس دنیا میں، 3 شعبان کو میرے حسین پاک تشریف لائے، 4 شعبان کو غازی پاک تشریف لائے۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹوں گا۔ میں آپ سے کہ ہمارے وقت کے مصطفیٰ کی زبان اطہر اور ہمارا نام عزت کی نشانی تو ہے نا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی عزت کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ ہم تو ہم ہیں، ہم درود پڑھیں تو ہمارا نام مصطفیٰ کی زبان پر آ جائے تو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اس منصب کی کیا عزت ہوگی؟ سینہ علم نشرہ کا، سواری میرے حسین کی۔ ارے کندھے جناب من نبوت والے، سواری میرے حسن و حسین کی۔ کائنات کے سارے تخت ایک طرف، کائنات کی ساری کرسیاں ایک طرف، اس تخت کو کیا کہوں جس تخت کو علم نشرہ کہا جاتا ہے، تخت کے سوار کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ جناب من کبھی بھی دیوار سے ٹکر نہ مارے، کیونکہ سر پھٹنا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ جب ماہی کے نینوں سے لگا لی ہے، قدم والوں کا کام نہیں۔ سلیمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی داڑھی سے زہرا پاک کے در پر جھاڑو دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا پتہ ہے کہ زہرا پاک کی چوکھٹ کا رنگ کیا ہے؟ تو سلمان فارسی کہتا ہے ہم غلام ہیں، غلاموں کا کام نہیں ہوتا چوکھٹ دیکھنا، غلام کا کام ہوتا ہے غلامی کرنا۔ مجھے اپنی غلامی سے فرصت نہیں، میں چوکھٹ کے رنگ کیسے دیکھوں؟ وہ جس کو محمد کی غلامی مل جائے اور آل محمد کی غلامی مل جائے، وہ دنیا کے بادشاہت کو نہیں دیکھتا، تاج و تخت کو نہیں دیکھتا۔ میرے شاہ جی حضور ہمیشہ شعر پڑھتے ہیں، ادھر ادھر ویکھن نالوں تو ویکھ مدینے والے۔ جس کی نگاہ مدینے والے کی طرف ہو جائے وہ دنیا کی بادشاہت کو عزت نہیں سمجھتا، محمد کی غلامی کو عزت سمجھتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔